حضرت عمر بن عبد العزیز عراق میں رہنے والی ایک عورت تھی. اس عورت کا خامد فوت ہو گیا تو 5 بچیاں یتیم تھی. وہ عراق سے چلی اور جناب عمر بن عبد العزیز کے پاس آئی کہ آپ میری بچیوں کا وظیفہ لگا دیں. عورت کہتی ہے میں پہنچ گئی. میں نے لوگوں سے پوچھا گھر کہاں ہے؟ تو کہا وہ جہاں بوری لٹک رہی ہے نا باہر ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کا گھر ہے. کہتی ہے میں دروازے پہ دستک دی. ایک عورت نے دروازہ کھولا تو مجھے بی بی جان کے اندر بلایا. تو ان کے گھر کے اندر جب میں داخل ہوئی تو بڑا سارا سین تھا. ایک جانب کنواں لگا تھا, ایک طرف ایک بڑا درخت تھا اور ایک چھوٹا سا بنائی ہوئی تھی جگہ برتن دھونے کے لیے. اور بی بی نا برتنوں کو مٹی لگا کے صابن لگا کے بیٹھی ہوئی تھی, کام کر رہی تھی وہ عورت. مجھے اس نے درخت کے نیچے بٹھایا, پانی پلایا. کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا امیر المومنین سے ملنا ہے. کہنے لگی بیٹھو تھوڑی دیر میں آ جاتے ہیں. کہتی تھوڑی, میں نے سمجھا گھر کی کوئی ملازمہ ہے, میں بیٹھ گئی. تھوڑی دیر گزری پھر دستک ہوئی. اس بی بی نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو جب وہ شخص اندر آئے تو کہنے لگی بڑی دیر سے برتنوں کو صابن لگا کے بیٹھی ہوں, کہاں رہ گئے تھے؟ کہتی ہیں وہ صاحب کہنے لگے بس ذرا مصروف ہو گیا تھا. دوڑے گئے, کنویں سے پانی نکالا, بی بی کو دیا, اس نے برتن دھوئے. کہتی ہے پھر تھوڑا سا سرکہ اور ایک رات کی روٹی وہ لائی, اس شخص نے کھائی. میں نے کہا کہ یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں, میاں بیوی کام کرتے ہیں. جب وہ کھانا کھا چکے تو وہ عورت میرے پاس آئی, کہنے لگی اٹھ کے مل لو امیر المومنین سے. میں نے کہا کون امیر المومنین؟ تو کہنے لگی کب سے تو آئے ہیں, یہ جس نے کنویں سے پانی نکالا یہی مسلمانوں کا امیر ہے, اور یہ جس نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے سے روٹی کھائی ہے یہی ہے. یہ فرشتوں کی داستان نہیں. جناب عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے وہ بی بی گئی تو کہنے لگی کہ یہ امیر المومنین ہے. کہا ہاں. وہ اٹھ کے حاضر ہوئی, کہا حضور میں عراق سے آئی ہوں, میرا خامد فوت ہو گیا, میری 5 بیٹیاں ہیں, وظیفہ لگا دے. وہ بی بی کہتی ہے میرا دل تھا کہ یہ 3 بچیوں کا 100 دینار سال کا لگا دیں گے تو بڑی بات ہے. کہتی ہیں جب میں ان کے پاس گئی تو حضرت عمر بن عبد العزیز کو بتایا تو وہ رونے لگ گئے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگے. میں نے کہا حضور آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ تو کہنے لگے اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ تو میری رعایا میں تھی اور تیری 5 بچیاں یتیم تھی, تجھے خود چل کے آنا پڑا ہے. میرا کام تھا تیری خبر لیتا, معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے. انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو میری ایک بچی کا 1000 دینار سال کا لکھا. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. پھر دوسری بچی کا 1000 لکھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. تیسری کا 1000, چوتھی میں نے کہا شکر ہے. جب چوتھی کا لکھا تو میں نے کہا اللہ آپ کا اقبال بلند کرے, اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے. کہتے ہیں جناب عمر بن عبد العزیز نے قلم رکھ دیا, فرمانے لگے میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھوں گا, 4 بہنوں سے کہنا بانٹ کے اسے بھی دے دیں. کہا حضور کیوں؟ آپ فرمانے لگے جب تک تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی میں بھی رب سے جڑا ہوا تھا اور اللہ سے ڈر کے لکھ رہا تھا. اب تو نے میری تعریف کی ہے, اب میری ذات آ گئی ہے, اب میں اگر یہ وظیفہ لکھوں گا تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا, اس سے میرے نفس میں ریا پیدا ہوگی. اب میں 5ویں کا نہیں لکھوں گا, جا اور جا کے عراق کے گورنر کو دے. بی بی کہتی ہے میں گھوڑے پہ بیٹھی اور میں چند دنوں کے بعد عراق پہنچی. جب سویرے آ کے میں نے والی عراق کو رکا دیا تو وہ چیخ مار کے رویا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بی بی آج رات کو حضرت عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا, فوت ہو تو انتقال کر گیا. کہتی میں بھی تڑپ کے روئی. میں نے کہا میری یہ 3 بچیوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ گورنر کہنے لگا تیرے وظیفے جاری رہیں گے, تجھے ملتے رہیں گے. تو کہنے لگی کیسے؟ کہنے لگا میں اگر تو گورنر رہا تو تیرا وظیفہ جاری رہے گا, اور اگر گورنری سے اتر بھی گیا تو میں ذاتی طور پہ مالدار ہوں, پھر بھی تیری بچیوں کے ماہانہ پیسے پہنچتے رہیں گے. میں نے کہا تو کیوں دے گا؟ کہتی میں رو پڑا. کہنے لگا اگر امیر حضرت عمر بن عبد العزیز جیسے ہوں تو پھر اللہ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیا کرتا ہے.